سب سے پہلے علی بھائی کوشچن ہے، مولانا مودودی کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے لیے صدقات کی تحصیل کا کام صرف بلا معاوضہ جائز قرار دیا اور معاوضہ لینا حرام کیا، اور کیا زکوٰۃ صرف اہل بیت پر حرام ہے یا سارے بنو ہاشم پر؟ نہیں، بنو ہاشم جو نبی الاسلام کے اپنے پورے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے جی، ان کے لیے خمس ہے۔ نبی الاسلام کے اہل البیت میں صرف آل علی نہیں ہے، بلکہ جو غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک قرآن اور اہل بیت والی حدیث، اس کے اینڈ پہ زید ابن ارقم سے جب تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے اہل بیت ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، یعنی یہ جو چاروں ہیں جن سے سارا معاملہ چلا آگے نبی الاسلام کے خاندان کا، بنو ہاشم کا، ان سب کے اوپر صدقہ اور خیرات حرام ہے، خمس ہے ان کے لیے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ابو کو فوت ہوئے 8 سال ہو گئے اور کوئی ابو کی قبر پر نہیں جاتا، ایک بھائی ہے وہ بھی نہیں جاتا، میں پڑھنے جاتی ہوں، رستے میں قبرستان آتا ہے جہاں پر ابو دفن ہے، تو میں کیا اکیلی کبھی کبھار جا سکتی ہوں؟ محرم ساتھ ہونا ضروری ہے؟ محرم کا مسئلہ نہیں ہے، اکیلے جا سکتی ہیں، لیکن مسئلہ سیکورٹی ایشوز کا ہے نا۔ قبرستان کے اندر عموماً آپ کو پتا ہے کہ اوباش قسم کے لوگ اور چرس پینے والے، ہیروئن پینے والے، نشہ کرنے والے سارے لوگ یہ آپ کو وہیں پہ نظر آتے ہیں، تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ آپ فیمیلز وہاں نہ جائیں۔ شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، قبرستان آپ محرم کے بغیر بھی جا سکتی ہیں۔ محرم کے بغیر جو سفر کرنا منع ہے نا، وہ جو سفر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یعنی اپنے شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر باہر کا سفر اختیار کرنا۔ شہر کے اندر عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، سودا سلب بھی لا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، قبرستان بھی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ والا ہے۔ اور دوسرا یہ جو قبر پہ جانا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ کے بھی دعا کریں، یا قبرستان سے بھی گزریں اور دعا کریں تو وہ دعا تو ان کو پہنچ جائے گی۔ قبرستان اس لیے نہیں جایا جاتا کہ آپ نے کوئی مردے کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں جانا ضروری ہے، بلکہ اس لیے تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور نبی الاسلام نے دعا بھی تعلیم جو فرمائی ہے اس میں تو دعا مردوں کے لیے بھی ہے اور اپنے لیے بھی ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ ہمارا جو ریسرچ پیپر نمبر 1 ہے، رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ کو یہ دعا بھی مل جائے گی جو میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم کے حوالے سے۔ تو گھر بیٹھ کے آپ دعا کریں تو دعا تو ان کو پہنچ جائے گی، انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں۔ ہاں قبر پہ جانا سنت ہے، نبی الاسلام بھی اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے اور روئے، یہ سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، اور قبرستان جا سکتی ہے۔ بلکہ عائشہ نے یہ دعا روایت کی ہے نبی الاسلام سے، انہوں نے پوچھا کہ جب میں قبرستان جاؤں تو کیا میں کون سی دعا مانگوں، تو نبی الاسلام نے ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اور میری یوٹیوب پہ الگ سے ایک ویڈیو بھی ہے، کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں، سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے تھوڑی سختی کی ہے، لیکن وہ غلط ہے سختی ان کی، احادیث تو اس کو سپورٹیو ہے۔ جامعہ ترمذی میں ہم عائشہ اپنی بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کے اوپر گئی ہیں، وہاں جا کے انہوں نے اشعار پڑھے ہیں، بڑے دکھی کر دینے والے اشعار ہیں، وہ مشکات کے اندر بھی کتاب الجنائز میں آپ کو مل جائیں گے، تو جا سکتی ہیں عورتیں بھی قبرستان۔ نیکسٹ۔ علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، کیا عورت نکاح کے وقت یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ مرد دوسرا نکاح نہ کرے؟ کیا اس چیز کو معاشرے میں فروغ دینا چاہیے؟ اگر بعد میں مرد شرط پوری نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ یہ بالکل خلاف شرع شرط ہے، اس طرح کی شرط نہیں رکھی جا سکتی۔ دوسرا، کس نے اس شرط کو پورا کرنا ہے؟ جب مرد دوسری شادی پہ آیا ہوا ہے، اسے زمین و آسمان کی کوئی مخلوق دوسری شادی سے روک نہیں سکتی ہے، کوئی اللہ ہرڈر ڈال دے تو ڈال دے۔ لہٰذا اس طرح کی شرائط رکھنے سے آپ پہلے دن ہی اپنے رشتے کو ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اس رشتے کا بانڈ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دوسری شادی تک نوبت ہی نہ آئے۔ اسلام میں چونکہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، حکم تو ایک شادی کا ہے۔ سورہ النساء میں ہے کہ ادر دین ان عورتوں کے جو عورتیں تم نے کفالت جن کی ہوئی ہے، یتیموں کی، حالانکہ جو یتیم اس طرح کی عورتیں ہیں ان سے بھی شادی ہو سکتی ہے جو آپ کی محرم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سرپرستی کرو
اور اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ان میں سے تمہاری مرضی ہے 1 2 3 4 تک، لیکن ساتھ فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک کے اوپر اکتفا کرو. تو ایک کا تو حکم آیا، 4 تک کی اجازت آئی ہے. تو اس طرح کی شرطیں نہیں رکھنی چاہیے، یہ شرطیں رکھنا ہی خلاف شرع ہے، کیونکہ شریعت نے تو ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہوئی ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سلام، میرے والد مجھے منتھلی پاکٹ منی دیتے ہیں لیکن میں نے اپنی امی سے کچھ پیسے چوری کیے جس کی وجہ سے میری پاکٹ منی کے کچھ پیسے بچ گئے ہیں، تو کیا وہ بچے ہوئے پیسے حرام ہوں گے؟ جی حرام ہے، اور کیا ہے، چوری کا پیسہ ہے، حرام ہے. آپ اس طرح کریں، وہ جس طرح آپ نے چپکے سے چوری کی ہے نا، تو اپنے امی کے پیسوں میں چپکے سے وہ سارے پیسے واپس رکھ دیں. اگر آپ شرمندگی سے بچنا چاہ رہی ہیں کہ میں ایکسپوز ہو جاؤں گی تو ٹھیک ہے، وہ چھپ کے گناہ کیا ہے، اس کی ریمیڈی یہی ہے کہ آپ وہ پیسے چھپ کے ان کے پیسوں میں ملا دیں تاکہ یہ مسئلہ ایڈریس ہو جائے. البتہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو سفیان کی بیوی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ اگر خاوند کی کمائی ایسی ہے اور اس کے باوجود وہ کنجوسی کی وجہ سے خرچہ گھر میں پورا نہیں دیتا تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہے. یہ والا آپشن موجود ہے، باقی اولاد والا تو نہیں ہے، تو بالکل چوری والا معاملہ ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، میرے والد ڈاکٹر ہیں اور ان کے پاس جعلی ڈگری ہے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا دی ہے، تو ان کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ اب میں کیا اس طرح کی باتوں کے جواب دوں؟ یعنی وہ مکمل طور پہ جعلی ڈگری ہے یا کوئی اعلیٰ درجے کی ڈگری انہوں نے نہیں حاصل کی، تھوڑا بہت کورس کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ غرر اور دھوکہ کر رہے ہیں نا. قانوناً اگر یہ بات ایکسپوز ہو جائے تو وہ آپ کے والد صاحب کا کلینک بھی سیل کر دیں گے اور انہیں جیل میں ڈالیں گے. یہ تو جرم ہے، یہ قانوناً یہ چیز جرم ہے. اس طریقے سے ادویات کو بیچنا ایک ڈاکٹر، ہاں وہ ڈاکٹر نہ اپنے آپ کو شو کریں اور اس سے ہٹ کے وہ کسی کو ویسے کو مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دیتے رہیں. مجھے پتا ہے کئی ایک لوگ ہیں وہ ڈاکٹرز تو نہیں ہوتے، کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایکسپیرینس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے اچھی ڈائگنوز کر لیتے ہیں. وہ معاملہ بالکل الگ ہے، لیکن اس طریقے سے یہ کرنا یہ یقیناً تو حرام والا معاملہ تو ہے. اس کے اندر کمائی تو حلال نہیں ہوگی، یہ دھوکے اور غرر کے اوپر مبنی ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انجیل کسی مسلمان کی لکھی لگتی ہے، جبکہ مولانا مودودی نے کہا ہے کہ کرسچن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس کے پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی، تو یہ کسی مسلمان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کی میرے بھائی، میں نے کوئی اور بات کی ہے. میں نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت جس کو ہم انجیل برناباس کلیم کر رہے ہیں نا، اس کو کرسچنز نہیں مانتے کہ یہ برناباس ہی کی انجیل ہے. میں نے انجیل برناباس کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ یہ جو 18ویں صدی میں جا کے پوپ کی لائبریری سے یا 17ویں صدی میں نکلی ہے، اس کو کہا کہ اس کو وہ آن نہیں کرتے. تو جس چیز کو وہ آن ہی نہیں کر رہے اس کی دھونس تو انہیں نہیں لگائی جا سکتی نا. کام وہ کرنا چاہیے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے، یا ان سے پہلے احمد دیدات صاحب نے، کہ جو اسٹیبلش انجیلیں اس وقت 4 موجود ہیں، گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو. یہ 4 جو اصحاب کی طرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کے 4 صحائف جو ان کی طرف منسوب ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے. اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت کچھ بتانے کے لیے موجود ہے توحید کے اعتبار سے، نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز، تو ہم وہ پیش کریں. تو انجیل برناباس جو اس وقت یہ جو بعد میں دریافت ہوئی ہے، جس کے بارے میں مسلمان کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے اور یہ انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، تو کرسچنز کے پوپ ان کو آن ہی نہیں کرتے اس کو. تو جس کو وہ آن نہیں کر رہے ہیں، ہم دھکے سے اسے کیسے ان کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں؟ ہم حوالہ تو ان کتابوں کا دیں گے جنہیں وہ آن کرتے ہیں. تو یقیناً برناباس حضرت عیسیٰ ابن مریم کے صحابی ہیں، انہوں نے بھی ان سے تعلیمات لی ہوگی، لیکن ان کی طرف منسوب کی بات ہے نا، یہ مسئلہ ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم سر، میں الہدا کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہمیں مخصوص ایام میں قرآن اور تجوید اور ترجمہ سے پڑھنا پڑتا ہے، ایسے میں ہم اسٹوڈنٹ کو گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ الہدا والوں کا ایشو ہے، ان کو بڑی دفعہ ہم نے بھی میسج پہنچایا ہے، میری ویڈیوز کے ذریعے بھی پہنچا ہے. انہوں نے اب ایک اس معاملے میں خام خواہ کا اجتہاد کیا ہوا ہے
جس کا سلف صالحین میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ان کے سلیبس بنانے والوں سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی سچویشن بنتی ہے تو اتنے دن کے لیے بچی کو چھٹی دے دی جائے. وہ ترجمہ پڑھے. ترجمہ پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ عربی پڑھنے میں ہے. ترجمہ پڑھنا تو ایشو نہیں ہے, تلاوت جو ہے سلف نے منع کی ہے. تو بالکل اس کے اوپر ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. گناہ تو ظاہر ہوگا, کوشش کریں کہ ان سے پھر ان دنوں میں چھٹیاں لیں. انہوں نے کہا جی میرا تو اس معاملے میں علمی اختلاف ہے, تو میں تو اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی, اور یہ اپنا پروٹیسٹ ان کے سامنے ریکارڈ کروائیں تاکہ وہ نظر ثانی کریں اپنے معاملات میں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ جامع ترمذی میں کوئی ایسی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو علی علیہ السلام میرے بعد وہ ہر مومن کے مددگار ہیں, اور کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو زہر دیا گیا؟ المستدرک حاکم 4395, اس کی وضاحت فرمائیں جزاک اللہ. نہیں, حضرت ابو بکر صدیق کو زہر کوئی نہیں دیا گیا. یہ روایت بالکل کوئی نہیں. اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ مشہور تو ہے لیکن یہ مضبوط نہیں ہے. وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے ہیں. اب رہ گیا یہ جو حضرت علی علیہ السلام علی ہر مومن کے ولی ہیں, یہ ترمذی میں موجود ہے. میرا ریسرچ پیپر 5B اس کے اندر میں نے حدیث ڈالی ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ظاہر تو ولی ہیں, تو تبھی ہم کہتے ہیں نا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہر مومن کے وہ ولی ہیں, مولا ہیں ان معنوں میں. مددگار سے مراد مددگار, اگر آپ نے ولی کا معنی مددگار لینا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے جن کے سامنے موجود ہیں. ظاہر ہے ہمارے لیے تو اس وقت کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر بھی مددگار نہیں ہے. مدد ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. تو یہ ولی کا ذکر ہے, یعنی حق رکھتے ہیں مومنین کے اوپر, ان سے دلی محبت کی جائے, انہیں اپنا آقا تسلیم کیا جائے. تو یہ ہے اس میں ولی کے الفاظ موجود ہیں. جی ہیں, بالکل ہیں. صحیح ہے جی, صحیح ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ناپاک کپڑے پہن کر اگر غسل کرنا پڑ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ کپڑے کیسے پاک کریں اور اس میں غسل کیسے کریں؟ اور کپڑے میں اگر کوئی لکوریا گر گیا ہو تو کیا نہ پتہ چل رہا ہو تو اس کا کیا کرنا ہوگا؟ کپڑوں میں غسل کیسے ہوگا؟ کپڑوں میں سوال ہی آپ کا غلط ہے, سوال دوبارہ لکھیں. کپڑوں میں کون غسل کرتا ہے؟ کپڑے تو اتارنے ہی پڑتے ہیں نا. کپڑے اتار کے غسل ہوتا ہے نا. کپڑوں میں غسل تو تالاب کے اوپر یا دریاؤں میں جا کے ہوتا ہے. کپڑے تو اتار کے غسل کیا جاتا ہے. اگر آپ کا مراد یہ کہ غسل کیا اور پھر غسل اتارنے کے بعد وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے, تو ہاں اگر مجبوراً آپ کے پاس کپڑے اور اویلیبل نہیں ہے تو غسل اتارنے کے بعد اپنے جسم کو تولیے سے مکمل طور پر پہنچ لیا جائے تاکہ کوئی جسم کا حصہ گیلا نہ رہے, کہ وہ کپڑوں پہ ایسی جگہ پہ آپ کا گیلا جسم ٹچ کرے کہ جہاں پہ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے. اور باقی تو ظاہر کپڑے مکمل پاک ہے, صرف جتنے حصے میں نجاست ہے وہی ناپاک ہوتے ہیں نا کپڑے. جس حصے پہ نجاست نہیں لگی وہ حصہ تو پاک ہے, تو وہ آپ اس وقت وہ پہن لیں اور بعد میں جب کپڑے اویلیبل ہوں تو کپڑے چینج کر لیں. لیکن اگر آپ کا گیلا جسم کپڑوں کی اس جگہ پہ لگے گا کہ جہاں پہ نجاست ہے تو ظاہر ہے پھر نجاست کا اثر جسم تک پہنچے گا, پھر تو وہ پاک نہیں رہے گا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ مخصوص ایام میں آڈیو قرآن سن سکتے ہیں کیا؟ ہاں نہیں, بالکل سنیں, قرآن سنیں, اس کا ترجمہ سنیں, نعتیں سنیں, سنت اذکار کریں, بالکل سنیں. کس نے منع کیا؟ صرف تلاوت کرنے سے منع کیا گیا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم سر, آج کل لائف سٹائل اور ورک پریشر میں اکثر مایوسی, ڈپریشن آ جاتی ہے. خود کو موٹیویٹ کیسے رکھ سکتے ہیں اور دنیا کی فکر کتنی حد تک کر سکتے ہیں, کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر پورا پروگرام ہی میں اس کے اوپر ہی بولتا رہوں گا اگر اس کو ٹاپک بنایا جائے. ظاہر ہے یہ آج کل کا ایک کریٹیکل ٹاپک ہے. جب تک کوئی شخص آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتا اس وقت تک کبھی بھی آخرت کی تیاری کر نہیں سکتا اور دنیا کی مایوسی سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتا. اس کے لیے جی ہدایت پورٹل آپ جوائن کریں, اس کے اوپر میری جتنی ویڈیوز اس حوالے سے رکھی ہوئی ہیں فکر آخرت کی وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ موٹیویشن ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ابو ذر غفاری والی ویڈیو لگا لیا کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری, تو انشاءاللہ مایوسی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن ترجمے سے پڑھیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی ترمذی کی حدیث نمبر 256 میں آیا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث روایت کی ہے، کسی حدیث کی کتاب میں ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ نہیں، حضرت عمر نے تو کوئی وہ والی حدیث روایت نہیں کی ہے. 256 جو جامع ترمذی کی ہے، رفع الیدین، اچھا ہاں 257 وہ ابن مسعود والی ہے نا. 256 میں تو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ مینشن کیا ہے انہوں نے، تابعین، تبع تابعین کے کون کون سے رفع الیدین کرتے تھے. تو حضرت عمر کے اپنے بیٹے نے تو بخاری مسلم میں کر دیے نا، عبداللہ ابن عمر نے. باقی سارے خلفاء سے الگ الگ جو رفع الیدین کی حدیثیں ہیں، اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں. ادر بکس والے پورشن میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے نور العینین رفع الیدین سے متعلق، اسے ڈاؤن لوڈ کریں. اور ویسے گوگل میں بھی آپ نور العینین لکھیں بائی شیخ زبیر علی زئی تو وہ آپ کو کتاب مل جائے گی. اس میں تمام صحابہ کرام سے الگ الگ رفع الیدین کی حدیثیں نقل ہوئی ہوئی ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ ویسے تو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھ پر بہت پریشانی آ جاتی ہے تو میں رو رو کر بھی دعا مانگوں تو قبول نہیں ہوتی. دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لوں، اور ایک بار تو اپنے مسلمان ہونے پر بھی گلا ہوا. نہیں تو وہ کافر بھی ہو جائے تو پریشانی تو کوئی نہیں حل ہو جانی آپ کی، جو آپ کی ڈیسٹنی میں ہے. کیا کافر سارے خوش ہیں؟ رہ گیا یہ پریشانی ہے تو ظاہر ہے یہ تو حصہ ہے نا جی. پریشانی کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر اس طرح کی پریشانیاں آئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پریشانیوں کو یاد کر لیا کریں، اہل البیت کی پریشانیوں کو، تو آپ کو اپنی پریشانیاں ہیچ نظر آئیں گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے والوں کی طرف دیکھو، یوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر قناعت نصیب ہوگی، شکر کی روش پیدا ہوگی تمہارے اندر. تو پریشانی آئے تو اس وقت پریشانی کے آغاز میں پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے، اگر بال لمبے ہونے کی وجہ سے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا کر نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی کیا؟ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. نہیں، نماز ہو جائے گی. وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. ویسے تو سنت یہی ہے، نبی الاسلام نے بالوں کو اپنی نیچرل جگہ پہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، نارمل پوزیشن کے اندر، جس طرح عام حالت میں بال رکھے جاتے ہیں. اگر کوئی عام حالت میں جوڑے کی شکل میں رکھتا ہے تو ظاہر اس کے لیے جوڑا ہی ہوگا. جو چٹیا کرتا ہے اس کے لیے نارمل حالت چٹیا ہوگی. لیکن ظاہر وہ بعض اوقات گیلے بال ہوتے ہیں. نماز ہو جائے گی. جوڑے میں نماز پڑھنا، یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو ہے، میں نے تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کی ہے. بالوں کا جوڑا اور ساتھ لکھے میرا نام، اور آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی، اور بھی میں نے اس میں مسائل بیان کیے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن علی بھائی آیا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اس کی محبوب چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر انسان جیسے مرضی زندگی گزارے؟ نہیں، یہ بالکل مطلب نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ اسلام میں جتنے، قرآن کے اندر جتنے رولز قوانین بیان ہوئے ہیں، کوئی بھی ایبسولوٹ نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبوب چیز لیتا ہے اس کی جزا جنت ہے. بخاری میں آنکھوں کے بارے میں الگ سے حدیث ہے کہ جس بندے سے میں آنکھیں لوں گا اس کا بدلہ اسے جنت دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے نمازی ہو، کیونکہ وہ تو الگ سے حدیثیں ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. 246 صحیح مسلم کی، اور سورہ روم کی آیت ہے 31 نمبر، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو، مشرک لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ فرائض تو رہیں گے. پھر آپ سوچیں گے اس میں کون سی ایکسٹراڈنری بات ہے؟ ایکسٹراڈنری بات یہ ہے کہ جو فرائض پورے کرتا ہے، اپنے معاملات بھی صحیح لے کے چلتا ہے، تب بھی ہر وقت دھڑکا تو لگا رہتا ہے کہ اب آخرت میں کیا معاملہ ہونا ہے. تو جس شخص نے دنیا میں تکلیف کاٹی ہوگی اس کے لیے آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں گے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا آسانی سے گزاری ہوگی. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. آخرت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، تو 40 سال پہلے غریب اصحاب داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے تکلیف کاٹی ہوگی ایز کمپیئر ٹو امیر صحابہ کے. تو اس سے آپ کو بیسک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی کہ 40 سال کا تو یہی ڈیفرنس پڑ گیا. حالانکہ صحابہ تو دونوں ایمان والے ہیں،
اور نیک امال کرنے والے ہیں, جنتی ہیں, اس کے باوجود صرف دنیا میں جنہوں نے تکلیف زیادہ کاٹی ہے, ظاہر ہے غریب تو تکلیف کاٹتا ہی ہے نا, مفلسی سے بڑی اور کیا تکلیف ہو سکتی ہے. ہمارے سارے جھگڑے, لڑائیاں, پریشانیاں, ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ مفلسی ہی تو ہوتی ہے. طلاق کی اکثر وجوہات مفلسی والا ہی معاملہ ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے. تو آخرت میں جنہوں نے دنیا میں تکلیف زیادہ کاٹی ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی آسانی عطا فرما دے گا بنسبت ان نیک لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں آسائش کی زندگی گزاری ہے. لیکن بہرحال فرائض تو دونوں نے ہی پورے کرنے ہیں, اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا. نیکسٹ. جی علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ ایک نے خلیفہ ہو کر جنگ نہیں کی اور ایک پتھر کو شہید کر جنگ کیا, وضاحت فرمائیں. شہید, اس کے اوپر آپ صلح حسن کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. امام حسن علیہ السلام نے جنگ تو کی ہے. پہلا تو یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے, اگر وہ صلح پسند تھے تو جنگ جمل, صفین, اروان تینوں جنگیں انہوں نے لڑی ہیں. اور بخاری میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ وہ صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے بھی 40,000 کا لشکر لے کے آئے. جنگ شروع ہونے والی تھی, میرا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں, بخاری میں حدیث موجود ہے. تو حضرت معاویہ نے صلح کی آفر کی. جب انہوں نے صلح کی آفر کی تو حضرت علی نے بھی صلح کے آفر قبول کی تھی تحکیم کے مسئلے میں, وہ تو بعد میں دھوکا ہو گیا ایک. ادھر بھی جب صلح کی آفر کی گئی تو سورۃ الانفال میں واضح حکم ہے, میدان جنگ میں اگر کافر بھی صلح آفر کرے تو آفر قبول کرو. تو قرآن کے حکم کے تحت حضرت حسن ابن علی نے صلح کی آفر قبول کی, اور صلح جب ہوتی ہے تو شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے, اس کے بغیر کبھی صلح نہیں ہوتی ہے. صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو شرائط کے ساتھ ہوئی ہے, شرط کے بغیر تو کوئی صلح ہی نہیں ہوتی. دو بندے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو کسی ٹریٹی کے اوپر تو وہ راضی ہوں گے تو تب ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نا. تو وہ شرائط تھیں جو میں نے بیان کی ہیں اپنے ویڈیو کے اندر. میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جب حضرت حسن کے ساتھ کیے ہوئے وعدے حضرت معاویہ نے پورے نہیں کیے تو وہ پریکٹیکلی تو انہوں نے صلح توڑ دی. لیکن پھر بھی حضرت حسین ابن علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسی صلح کے پابند رہے, اسی لیے حضرت معاویہ کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. لیکن جب اس صلح کی آخری شرط بھی حضرت معاویہ نے توڑ دی, یعنی بجائے امت کو سینئر صحابہ کی شورا کے حوالے کرنے کے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنے بعد حکمران نامزد کر دیا, تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے صلح حسن تو انہوں نے توڑی نا. تو پھر حضرت حسین ابن علی نے یہ سارا معاملہ کیا. یہ پورا مقدمہ سمجھنے والا ہے, یہ آسان معاملہ نہیں ہے. لوگوں کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے, لوگ اپنے آپ کو آج عقل کل سمجھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی حسن جو ہے وہ امن پسند تھے اور حسین جو ہے وہ لڑائی پسند تھے. ایسا نہیں ہے, یہ حالات و واقعات کا فرق ہے. وہ جب تک آپ اس زمانے میں نہیں جائیں گے آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام کو مکی دور میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی اور طرح نظر آئے گی, مدنی دور میں اور طرح نظر آئے گی, حدیبیہ کے موقع پر آپ کی پرسنالٹی اور طرح آپ کو نظر آئے گی, فتح مکہ کے موقع پر آپ کی پرسنالٹی اور طرح نظر آئے گی. حالات و واقعات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. حضرت حسن ابن علی بھی حسین ابن علی کی جگہ پہ ہوتے تو وہی کرتے جو حضرت حسین نے کیا. حضرت حسن تو واقعہ کربلا سے بہت سال پہلے شہید ہو چکے تھے, آلموسٹ 12 سال پہلے انہیں زہر دے کے قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ پورا مقدمہ ہے, آپ سمجھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اس محرم میں نے پاکستان کا ایک جو نیشنل لیول کا ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے جی ٹی وی, اس کے اوپر میں نے 7, 8 اور 9 محرم کو 3 پروگرام 1-to-1 ریکارڈنگ ہوئی تھی. وہ آپ 3 پروگرام میرے ضرور دیکھیں جی ٹی وی کے اوپر. محرم کی جو نشریات ہیں میں نے ان تمام چیزوں کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے. باقی کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ مقدمہ ہے, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے کوئی شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام 13 سال تک مکے میں رہے, اس زمانے میں خانہ کعبہ میں کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا, کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے, اور نبی علیہ السلام کے اوپر آلموسٹ 125 بندے ایمان لا چکے تھے. تو نبی علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل تھا ایک رات حضرت علی, حضرت حمزہ, حضرت عمر 3 بندوں کو بھیجتے, چپ کر کے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ توڑتے اور اندر رکھے ہوئے 360 بت گرا دیتے. کوئی مشکل کام نہیں تھا نبی علیہ السلام کے لیے. آج کے زمانے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اس زمانے میں تو چھوڑ دیں, لیکن نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں بعثت نبوی کے بعد
آلموسٹ 21 سال تک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہوا ہے. 13 سال مکے کے اور 8 سال مدینہ کے. اور مکے میں تو ڈائریکٹ آپ جس بلڈنگ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں بس ایک دیوار کا سترا ہے, اندر بت رکھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے نہیں توڑوائے بلکہ فتح مکہ کے موقع پر توڑوائے جب آپ نے پوری گراؤنڈ اس کے لیے بنا لی. تو صلح حسن نے گراؤنڈ بنا دی واقعہ کربلا کی, کیونکہ صلح حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹینشن کو ایکسپوز کر دیا کہ جس بنیاد پہ وہ معاملات لے کے چل رہے تھے 20 سال کے ان کے دور ملوکیت نے ثابت کر دیا کہ وہ بس ساری کی ساری باتیں وہ گفتار کے غازی والی باتیں تھیں, وہ کردار سے وہ سب کچھ نہیں کر سکے جو وہ کلیم کر رہے تھے. اور پھر امت کو بھی پتہ چل گیا کہ ہاں جی یہ بھی امت نے مزہ چکھ لیا کہ ہاں جی یہ دیکھ لیں جو کچھ ہوا. حضرت حسین ابن علی کی شہادت رائے گاں جاتی اگر حسن ابن علی صلح کر کے حضرت معاویہ کو ایکسپوز نہ کرتے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم, کیا تیز بخار اور زکام کے ڈر سے تیمم کرنا جائز ہے؟ جی کر سکتے ہیں. تیمم آپ کے لیے سہولت ہے اور یہ کوئی کرٹسی نہیں ہے تیمم. بعض لوگ بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور بعض اوقات ڈاکٹرز بھی آپ کو منع کرتے ہیں اور لوگ بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا, اس کے باوجود میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا, میں پھر بھی روزے اپنے پورے کیے. یہ کوئی نیکی والا کام نہیں ہے, یہ صرف جذباتی ڈاکٹرن ہے. یہ تیمم والے معاملات اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں. یاد رکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ مٹی کو بھی پاک فرمانے والی چیز فرما رہا ہے. جس اللہ نے پانی کو پاکی کا ذریعہ بنایا اسی نے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا. یہ نہیں ہے کہ کوئی پانی سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ A1 گریڈ کی ہوتی ہے اور مٹی سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ جو ہے وہ جسٹ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. نہیں, یہ دونوں ایکویلنٹ ہیں. پوری زندگی بھی تیمم کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی پرماننٹ ایسی بیماری اٹیچ ہے یا کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پانی اس کے لیے مشکل ہے تو وہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ایسا معاملہ. تو آپ زخم ہو اور پٹی باندھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جسٹ یوں گیلے ہاتھ کا مسح کر لے تو کافی ہے. البتہ تھوڑے بہت جو بخار والا معاملہ ہے تو اس میں تو پانی کے ساتھ بخار کو ٹھنڈا کرنا نبی الاسلام کی سنت ہے. البتہ ہر بخار پانی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. جو بخار یعنی ٹھنڈ کی وجہ سے لگا ہوتا ہے یا ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے یا پانی استعمال کرنے سے جو بخار بگڑتا ہے اس کے اوپر یہ حدیثیں اپلائی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو سر پہ زخم لگا اور اس کو نائٹ فال ہو گیا, یعنی احتلام ہوا, اس پہ غسل فرض ہو گیا. اب اس نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام میں سے بعض نے نبی علیہ السلام سے پوچھے بغیر اسے اس چیز پہ ابھارا کہ تم غسل کرو, جنبی ہو. اور اس بیچارے نے زخمی حالت میں غسل کیا, وہ مر گیا. نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا آپ سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی علم والے سے پوچھ لیتے. تو اس کو تم نے غسل کا مشورہ کیوں دیا اس زخم کے ساتھ؟ وہ تیمم کر لیتا کافی تھا. اور تیمم دیکھیں اللہ نے کتنا آسان کیا ہے, چاہے غسل کے ایکویلنٹ کرنا ہو چاہے وضو کے ایکویلنٹ, طریقہ ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے غسل کے لیے پورے جسم کے اوپر کوئی مٹی والا ہاتھ پھیرنا ہے, نہیں. دونوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ مٹی پہ لگایا, اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو یوں جھاڑنی ہے. چہرے کا مسح کیا ایک بار, پھر مٹی پہ لگایا دائیں ہاتھ کا اور ساتھ ہی بائیں ہاتھ کا کیا, دیٹس آل. وضو بھی اتر گیا اور غسل بھی اتر گیا. تو یہ اس میں نے تیمم کے حوالے سے میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈڈ ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی, انہی سسٹر نے دوبارہ سوال کیا ہے کہ علی بھائی نے مجھے دوبارہ سوال لکھنے کو کہا تھا. ہمارے ولیج میں کپڑے پہن کر غسل کرتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے کیونکہ اتنی سہولت نہیں ہے, تو ناپاک کپڑے پہن کر کیسے غسل کریں؟ جی ناپاک کپڑے پہن کے تو پھر بڑا آسان غسل ہے. ناپاک کپڑے پہن کے جب آپ غسل کریں تو جتنے اسے پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے نا اسے ساتھ ہی اسی وقت پاک کر لیں. تو وہ پانی اگر دریا کے کنارے آپ غسل کر رہے ہیں, کسی جوڑ کے اندر کر رہے ہیں, تالاب میں کر رہے ہیں, تو اسی غسل کرنے کے دوران ہی ان کپڑوں کے اتنے حصے کو مل لیں تو اور صابن وغیرہ لگا کے, تو وہ خود بخود اس میں سے سب کچھ نکل جائے گا, تو وہ ساتھ ہی پاک ہو جائے گا. اور کیا چاہیے, تو بڑا آسان ہی والا معاملہ ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم, کیا عورت حق مہر کے عوض عورت اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے, اور اگر شادی کے شروع میں نہ لیا ہو تو بعد میں نیو کرنسی ویلیو کے اگینسٹ لینا چاہیے؟ جی لیں, کوئی نہ چھوڑیں, بالکل لازمی لیں, آپ کا حق ہے. اور یہ جو مشہور ہے کہ جی وہ اگر عورت اپنے خاوند کو اپنے پاس آنے دیتی ہے
تو آٹومیٹیکلی وہ حاکمین معاف ہو گیا, کوئی معاف شاف نہیں ہوا, وہ دینا ہے اس نے. ہاں وہ صرف وہ کمٹمنٹ بھی کر لیتی کہ ٹھیک ہے ابھی نہ دو, بعد میں دے لینا, یا کچھ حصہ جس طرح وہ نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے معجل اور غیر معجل, تو وہ اس کو تھوڑی ایک چھوٹ دی جاتی ہے, ادروائز آپ لیں. کتنا نیو کرنسی کے مطلب کوئی 50 سال بعد آپ کو حق مہر یاد آ گیا ہے, زیادہ زیادہ کتنے عرصے بعد یاد آ گیا ہوگا, تو وہ حق مہر جو ہے نا وہ اصولاً تو اگر لیٹ کیا ہے تو آج کے ریٹ کے مطابق ہی دینا چاہیے. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے 40 سال پرانا قرضہ گولڈ اور کرنسی, آپ لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ویلیو میں تو فرق پڑتا ہے, اور یہ مسئلے ظاہر ہے ہمارے ملکوں کے ہیں, جن ملکوں میں اکانومی مضبوط ہے تو وہاں تو کوئی نہیں, 5 سال پہلے بھی اگر $100 کسی نے لیے تو آج بھی لے تو برابر ہی ہے, 19-20 کا فرق پڑتا ہے, لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا کہ میرے اس بھائی علی کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے امیر المومنین ہیں؟ نہیں, امیر المومنین کے کوئی الفاظ موجود نہیں ہے, نہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا. ہم تو حضرت ابو بکر کو بھی رسول اللہ کا وصی نہیں مانتے, چاہے کہ حضرت علی کے بارے میں کلیم کیا جائے. وصی رسول تو قرآن ہے, اس پہ 55B مسئلہ میرا دیکھ لیں, پورا مقدمہ سمجھیں. ختم نبوت اس چیز کی متقاضی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بعد اپنے سلطنت یا حکومت کے امور کسی شخص کے حوالے کر نہ جائیں, یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. امت کا اجماع چنے گا حکمران کو. نبی علیہ السلام نے امت کو جس چیز کے حوالے کیا وہ قرآن ہے, اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور قرآن کو پکڑنا ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیلیگرافی ایز اے پروفیشن جائز ہے؟ کیلیگرافی میں اگر آپ اس سے مراد یعنی قرآن لکھنا یا اس طریقے سے کوئی سلوگنز لکھنا لے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس سے مراد آپ لوگوں کی ریئل ٹائم جو تصاویر ہے وہ بنانا, تو پھر اس کو پروفیشن کے طور پہ اڈاپٹ نہ کریں. باقی آپ نے پھول بوٹے بنانے ہیں, ڈیزائن بنانے ہیں, پہاڑوں کی تصاویر بنانی ہے, ضرور بنائیں. انسانوں کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے ہاتھ کے ساتھ. کیمرے کی تصویر اس کے اندر نہیں آتی ہے, وہ ریئل ٹائم اسی بندے کی تصویر ہوتی ہے, اس میں کوئی بگاڑ نہیں آتا. وہ آپ فوٹوگرافی کو ایز اے پروفیشن اگر استعمال یعنی کرتے ہیں, کیمرے میں لوگوں کی تصویر بناتے ہیں, وہ تو بالکل درست ہے, لیکن وہ بھی وہی منظر درست ہوں گے جو عام حالت میں دیکھنا درست ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ دعائے استخارہ کرنے کے بعد کیا ذہنی خواب بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ظاہر ہے کہ وہ عوام میں مشہور جو ہے کہ خواب آئے گا تو خواب آ ہی جائے گا. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ خواب اسی سے ریلیٹڈ ہو, بس استخارے کی دعا میں ہی پڑھ لیں, وہ اللہ سے مانگا گیا کہ حالات و واقعات فیوریبل ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ خواب میں کوئی سبز رنگ نظر آیا تو آپ نے گو ہیڈ ہے آپ کے لیے, اور ریڈ نظر آیا تو آپ نے پیچھے ہٹ جانا, یہ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ حالات و واقعات یا آپ کے حق میں کر دے گا یا اس معاملے میں ایسے حالات کرے گا کہ وہ معاملہ اپنی منزل تک پہنچے گا ہی نہیں. دعائیہ کلمات ہے دعائے استخارہ, اس کے آپ الفاظ ہی دیکھ لینا کہ اللہ جو میری دین دنیا معیشت اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے وہ میرے لیے کر دے, اور اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے, اسے مجھے دور کر دے, اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں دہلی میں رہتی ہوں اور میں حقیقت کا جانور کی قربانی بہار میں کرنا چاہتی ہوں. قربانی یہاں پاسبل نہیں ہے, کیا بچہ اور ماں باپ بنا شامل ہوئے ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ کر سکتے ہیں, وہ تو اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ کرنا ہے نا. وہ دوسرے ملک میں بھی کوئی بیٹھا ہو تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, کریں, کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے, اجماع ہے اس کے اوپر. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا جی نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی روح القدس ہولی اسپرٹ سے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف ریفر کیا جاتا ہے؟ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا روح قدس. روح الامین بھی کہا گیا, قرآن میں روح قدس بھی ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کی مدد فرمائی, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, روح قدس کے ذریعے. یہ روح کا لفظ انسان کی روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, وحی الہی کے لیے بھی قرآن میں روح من امرنا قرآن کے لیے استعمال ہوا, اور روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا. تو یہ جو روح قدس ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ وہ والی روح نہیں ہے جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے, وہ الگ سے ہے. جیسے اللہ بھی نور ہے, فرشتے بھی نور ہیں, قرآن بھی نور ہے, لیکن یہ لفظ میں کامن ہے نا,
کیفیات تو ساروں کی ڈفرینٹ ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ جمعہ کے دروازے کے پاس کھڑے جمعہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں حنفی، اس کے بارے میں بتا دیں جزاک اللہ. بس وہ حنفیوں کے دماغ میں کوئی بات ڈال گئی ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا جو ہے نا وہ گناہ ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ آواز بلند ہوتی ہے. تو جو آگے پیچھے آپ آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں شبینوں میں اور قرات میں، پیچھے 10 بندے کھڑے اور اسپیکر میں امام صاحب آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے. تو اذان جو ہے وہ پریفریبلی تو مسجد کی چھت کے اوپر اونچی جگہ پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ انفارم ہوں. لیکن اب چونکہ ماڈرن دور ہے، جس طرح ہم نے باقی چیزوں میں دین کی اصل اپنی جگہ موجود ہے، یعنی اذان کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جس طرح اگلے زمانوں میں لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے، اب ہم جہاز پہ کرتے ہیں. لیکن سفر حج کا ہی اختیار ہوتا ہے، وہاں پہ 7 چکر ہی کاٹے جاتے ہیں اور صحیح ہوتی ہے صفا مروہ کی، اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ بدعت ہے. لیکن جو دین کو سپورٹیو چیزیں، وہ مسلم میں حدیث ہے جو اسلام میں اچھا طریقہ نکالے تو اسے ثواب ہوگا. جس طرح امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا، یہ سارے طریقے ہیں. انہی میں سے اذان کے لیے آج کل اسپیکر استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے مسجد کے اندر اسپیکر میں اذان دی جائے یا مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ کمرہ بنا لیا جائے، دونوں صورتوں میں جائز ہے. یہ یعنی ان کا اپنا ایک سمجھ لیں فقہی اختلاف کے طور پر ہے، یہ کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، شیعہ اور رافضی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اہل سنت کے ہاں تو اس وقت شیعہ رافضیوں کو ہی کہا جاتا ہے اس وقت پریکٹیکلی، لیکن شروع میں جب سنی شیعہ کنفلکٹ شروع ہوا تھا، اس میں اہل سنت کے وہ ائمہ جو حضرت علی علیہ السلام کو خلفائے ثلاثہ سے افضل سمجھتے تھے، انہیں شیعہ بولا جاتا تھا، اور وہ ہوتے سنی تھے، لیکن یعنی شیعہ کی ٹرم ان کے ساتھ یوز کی جاتی تھی حضرت علی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کی وجہ سے. جس طرح امام عبدالرزاق ہیں، امام نسائی ہیں، امام حاکم ہیں. لیکن جو رافضیت کی ٹرم اہل سنت کے یہاں استعمال ہوئی ہے تو نٹوریس ٹرم کے طور پہ ہے. یعنی امام مسلم نے مقدمے میں رافضیت کا کے بارے میں کہ رافضیوں کی حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی. رافضی وہ ہیں جو خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرتے ہیں، ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ انہیں غاصب سمجھتے ہیں. اب جہاں تک معاملہ ہے جنگ جمل صفین نہروان کا، تو اس میں تو چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، سب کا ایک ہی موقف ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے. ہاں رافضی اس میں غلو کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے مخالفین کی تکفیر کرتے ہیں، وہ غلط ہے. عمار بن یاسر کا خطبہ موجود ہے سنن کبریٰ البیہقی میں، انہوں نے فرمایا کہ اہل شام صفین والے یعنی حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کو کافر نہ کہو، بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. یعنی یہ حرام کے مرتکب ہوئے ہیں امام وقت کی مخالفت کر کے، لیکن اس کی وجہ سے کفر کا شکار یہ نہیں ہوئے. ہم تو خوارج کو بھی کافر نہیں مانتے ہیں، ان کا جو کفر تھا، حضرت علی سے انکار تھا، وہ کفر دون الکفر تھا، وہ والا کفر نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اس پہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے تحکیم کے مسئلے کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں. یہ رافضی کا لفظ یعنی امام باقر علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے چند شیعہ نے علی سے یہ سنا کہ وہ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے. امام زید جو ہیں وہ بھی حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. تو جس طرح امام باقر ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں، انہی کی طرف منسوب وہ زیدیہ بھی ہیں جو یمن میں پائے جاتے ہیں. تو امام زید نے یہ پہلی دفعہ لفظ استعمال کیا تھا اپنے ان ساتھیوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے ہو. رافضی کا مطلب ہے تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد سے پھر ظاہر انہیں رافضی کہا جانا شروع ہو گیا. لیکن جو حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ سے افضل سمجھتا ہو اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو غاصبیت نہ سمجھتا ہو، انہیں خلیفہ راشد ہی مانتا ہو، تو اسے رافضی نہیں کہا جاتا. رہ گیا حضرت معاویہ والا معاملہ، تو وہ تو خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں تو شاہی کوئی نہیں. صرف یہ ہے کہ ان کو آپ نے کافر منافق نہیں کہنا، باقی آپ جو کچھ قرآن و سنت کے دائرے میں سمجھتے ہیں انہیں کہہ لیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت نصیبہ تو جنگ میں لڑائی میں شامل ہوتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے لیے فائنانس منسٹر ایک عورت کو رکھا تھا، تو پھر عورت صرف ڈاکٹر یا ٹیچر ہی کیوں بننا چاہیے؟ وہ فائنانس منسٹر نہیں رکھا ہوا تھا، وہ عمر سیریز میں وہ جو کوئی چیک اپ کرنے کے لیے اس طرح کی عورت، کوئی سینئر خاتون ہے جن کو لوگ ظاہر ہے کہ ایک ڈومیننسی میں ایکسیپٹ کریں گے ان کے روح کی وجہ سے. تو ہمیں تو نہیں اس طرح کی کسی عورت کی منسٹر بننے کے اوپر کوئی اختلاف ہے.
ہم تو ان عورتوں کی مخالفت کر رہے ہیں نا جو پورا میک اپ کر کے بن ٹھن کے تو اپنے نمائش کے لیے سامنے آتی ہیں. ان کے ساتھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے, چاہے رول فائنانس منسٹر بننا ہے تو بنے, لیکن یہاں پھر وہ ان کا معاملات پھر دوسرے والے شروع ہو جاتے ہیں نا, جس کی وجہ سے مخالفت کی جاتی ہے. نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے علی بھائی کہ السلام علیکم سر, جو نماز جمع کی جائے اس کے فرض پڑھنا کافی ہیں یا پوری بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی پوری پڑھنا تو کوئی ثابت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر نے زور کی 2 رکعتیں پڑھی اور خیمے میں واپس آئے تو دیکھا لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں, تو بتایا گیا کہ یہ ساتھ جو سنت ہے وہ پڑھ لیں, نفلی نماز جو ہوتی ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی الاسلام حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ سفر کیا, میں نے کسی کو بھی سفر میں 2 رکعتوں سے بڑھ کے رکھتے ہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور اگر یہ سنتے ہی پڑھنی تھی تو میں زور کے 4 فرض پڑھ لیتا. تو یعنی پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے, نجائز یا حرام نہیں ہے. البتہ رات کے نوافل تو نبی الاسلام نے بھی سفر میں پڑھے ہیں, وتر کی نماز بھی آپ نے پڑھی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو نفلی نماز پڑھنا ثابت ہو جاتا ہے. لیکن باقی جو زور اثر کی سنتیں ہیں, مغرب اور عشاء کی سنتیں ہیں, وہ ضرورت کوئی نہیں ہے, وتر کی نماز آپ پڑھ لیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا وضو کے دوران چین کے نیچے والا حصہ اور نیلز کے اندر والا حصہ دھونا ضروری ہے؟ ضروری ہے کیونکہ نیلز تو اندر تھوڑے ٹوٹے اندر ہوتے ہیں, پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے. نہیں, اندر کوئی نہیں پہنچانا ہوتا, ظاہری بدن پہ آپ نے پانی بہانا ہوتا ہے, بس یوں ہاتھ دھوئے ہیں, جدھر تک پہنچے وہ کافی ہے. اسی طریقے سے آٹا گوندنے والی عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چن کے تو وہ آٹا بیچ میں سے نکال لے گی, یا جو شخص پینٹ کا کام کرتا ہے تو وہ ہر وقت پینٹ ہی اتارتا رہے گا اس کے اوپر سے. جو عموماً آپ کے ساتھ چیزیں اٹیچ ہیں ان کے اوپر معافی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ بھائی جان وطر جو قیام اللیل کرنے ہوں اور آنکھ نہ کھلے, فجر میں کھلے, تو کیا اس کی قضا ہوگی وطر یعنی تہجد کی؟ ہاں جی, وطر پڑھ لیں. نبی الاسلام کی حدیث ہے ترمذی میں, ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے اور آنکھ کھلے اس وقت وہ وطر کی نماز پڑھ لے. وطر کے لیے یہ حدیث موجود ہے. ایک تو وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں, جو مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ ایک سفر میں نبی الاسلام کی فجر کی نماز فوت ہو گئی تھی, تو آپ نے پھر حضرت بلال کی جو ڈیوٹی لگائی تھی ان کی آنکھ نہیں کھلی تھی, تو اس کے اینڈ پہ بھی نبی الاسلام نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا, سورج بلند تھا اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ نماز پڑھ لے, اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. پھر حضور نے وہ آیت تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی, واقم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. تو آپ پھر فجر کے وقت جب آنکھ کھلے تو فجر کی نماز سے پہلے آپ وطر پڑھ لیں. فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ باہر ہر شخص اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے, امام ہو یا پھر قرآن پڑھانے والے, سب کو فکر ہے کہ ہماری نسلوں کا کیا بنے گا, لیکن سب کہتے ہیں کہ بس دعا کریں. جب نسلوں کا ایمان داؤ پر ہو تو کیا اسلام صرف دعا کا کہتا ہے؟ نہیں, دعا سے تو کچھ نہیں ہونا. صرف بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ تو اسی طریقے سے دعا کریں کہ بغیر پانی پیے پیاس بجھ جائے, دعا کریں کہ بغیر کھانا کھائے بھوک مٹ جائے, اس طرح تو نہیں ہوگا. باقی سارے کام یہ دعاؤں سے کر رہے ہیں. باہر جو یہ ویزا لگا کے پہنچے ہیں یہ صرف دعاؤں سے پہنچے ہیں, یہ پوری ایفرٹ پٹ کی ہے تن من دھن, تو فضول اس طرح کی بات کرنا. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسان نہ تو زمین میں ہل چلائے نہ ہی دانا بوئے اور پھر کہتی دعا کریں کہ بارش ہو جائے اور پھر میری گندم نکل آئے. گندم نکالنے کے لیے آپ کو زمین میں ہل بھی چلانا پڑے گا, بیج بھی بونا پڑے گا, اچھی فصل کے لیے کھاد بھی ڈالنی پڑے گی, اور پھر دعا کرنے سے جب بارش ہوگی تو اس میں سے کچھ نکلے گا, ادروائز کچھ نہیں نکلے گا. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ مسلمان جہاں کمیونٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ شفٹ ہوں. باقی ظاہر ہے کہ مسلمان ملکوں میں بنسبت اس حوالے سے تھوڑی آسانی ہے, لیکن مسلمان ملک بھی اسلامی ملک تو کوئی نہیں ہے, مسلمان ملک ہی ہیں. ہم نے تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے باہر جا کے وہ زیادہ ریلیجیس ہو گئے. جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو پھر اپنے ریلیجن کی قدر زیادہ آپ کو ہوتی ہے. اچھی ٹریننگ کریں, کمیونٹی میں رہیں تو انشاءاللہ معاملات ہوں گے. اسلام کے اندر خود بڑی طاقت ہے انشاءاللہ تعالی. کوشش لیکن کرنی ہوگی, اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کوشش سے فائدہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, واپس آ جائیں. ہم تو یہ مشورہ دیں گے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم, کیا غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کے بغیر والا کھانا بھی حرام ہے؟ نہیں سمجھ آئی مجھے.
یعنی جب غیر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی مطلب ذبیحہ ہو جس پہ اللہ کا نام نہ ہو تو وہ بھی کھانا حرام ہے؟ نہیں، غیر اللہ کا نام وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی غیر اللہ کے نام کا ہو، بغیر بھی لکھا ہوا نا، بغیر کا کیا مطلب ہے؟ جی مطلب کہ غیر اللہ کے نام کے بغیر، میرے خیال سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام اگر نہ لے کے ذبح کیا جائے شاید اللہ لکھے نا، غیر اللہ کو لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا نام اگر نہیں لیا تو ذبیحہ حرام ہے جی، قرآن میں بالکل واضح ہے کہ ذبیحہ پر جس ذبیحہ کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ ذبیحہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اللہ کا بھی نہیں لیا گیا تو ذبیحہ حلال ہے، ذبیحہ تو حلال نہیں ہوگا۔ ذبیحہ کہتے ہی اس کو ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اس سوال میں وہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ اللہ کا نام لیا ہے نہ غیر اللہ کا لیا ہے تو حرام ہوگا۔ جی حرام ہی ہوگا، اللہ کے نام کے بغیر آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے۔ آپ ذبیحہ کی تھیم کو سمجھیں، آپ کسی جاندار کی جان نہیں لے سکتے سوائے اللہ کے نام کے۔ ہم کافر کو جو میدان جنگ میں قتل کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر قتل کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کسی جانور کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کے نام پہ اسے قتل کیا جائے۔ یہ تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ کوئی راستے میں چلتا ہوا کوئی مرغی یا مرغا دیکھے یا کوئی ہرن دیکھے اور اسے جو ہے وہ قتل کر دے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام پہ اس کی جان لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے کھانا ہے۔ تو جب تک اللہ کا نام نہیں ہوگا تو وہ تو آپ ظلم پہ مبنی کام کر رہے ہیں۔ خالی جانور کو مار دینا غلط ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث کی سند تو نہیں لکھی ہوئی، بس یہ حدیث ایسے شروع ہوتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب عام بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ سند کا، یا شاید میرے سمجھنے میں مسئلہ ہو؟ جی آپ کے سمجھنے میں مسئلہ ہوا ہے، بالکل اچھا کیا آپ نے اگلی جملہ لکھ دیا ہے۔ وہ آپ کے پاس جو مسلم شریف ہے نا وہ بغیر سند کے ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں ahlsunnatpak.com پہ، دارالسلام والوں کی مسلم شریف رکھی ہوئی ہے۔ امام مسلم نے اپنے سے لے کے رسول اللہ تک مکمل سند ہر حدیث کی بیان کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام 360 میں بھی اسناد بیان ہوئی ہوئی ہے۔ البتہ جو سیکنڈری بکس ہوتی ہیں نا، جس طرح مشکات ہے، تو وہاں سند بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ مشکات والے جب لکھتے ہیں نا کہ مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے اور اینڈ پہ رواہ المسلم لکھ دیتے ہیں، تو وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کی سند کے لیے آپ مسلم شریف کھولیں۔ مشکات چونکہ سیکنڈری بک ہے اس لیے وہ پوری سند لکھتے ہیں، تو وہ 3 جلدوں سے 8 یا 10 جلدوں پہ کتاب چلی جاتی، تو انہوں نے ٹائم بچایا اور اپنا صفحہ بھی بچایا۔ ضرورت ہی نہیں تھی نا لمبی سند لکھنے کی۔ جب پرائمری بک مسلم کا بخاری کا حوالہ دے دیا تو سند اس کے اندر موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں۔ تو جو بخاری مسلم دنیا میں موجود ہے وہ پوری اسناد کے ساتھ ہے، ہر حدیث کے ساتھ سند لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، لیکن مجھے پتہ ہے بعض اردو میں جب انہوں نے پرنٹ کیا ہے تو سند انہوں نے مس بھی کر دی ہے ٹائم بچانے کے لیے، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ جو اوریجنل مسلم شریف ہے، جو صحیح طریقے سے پرنٹ کر رہے ہیں، دارالسلام والے کر رہے ہیں، مکتبہ اسلامیہ والے کر رہے ہیں، مکتبہ قدوسیہ والے، تو پوری سند لکھتے ہیں ہر حدیث کی۔ امام مسلم نے پوری سند لکھی ہے، دارالسلام والوں نے جو عربی والی چھاپی ہوئی ہے، اردو والی ہے، دونوں کے اندر پوری سند موجود ہے ہر حدیث کی۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی السلام علیکم، کیا کسی غیر محرم کو دعا میں مانگ سکتے ہیں؟ دعا میں مانگ سکتے ہیں جی، مانگے جی، اللہ کی مرضی، بس پیچھے نہ پڑ جائیں، بس دعا مانگ کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ باقی اپنے سارے معاملات تو دنیاوی طور پہ آپ نے دیکھنے ہیں رشتے کے اعتبار سے، خالی دعاؤں سے تو کام نہیں چلنا۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ فواد الباقی نے جو مسلم میں کام کیا ہے، اس میں اور اصل مسلم میں کیا فرق ہے؟ علی بھائی آپ خود حدیث کا کورس کیوں نہیں شروع کرواتے؟ میرے سے زیادہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن کی تفسیر میں ہر طرح کی حدیث جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے بیان کر دیتا ہوں۔ رہ کے اسپیسیفکلی صرف حدیث کو بیان کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، یہ ہماری ریفرنس بک ہے۔ ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ قرآن ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ قرآن کے ذیل میں ہم نے حدیثیں پڑھنی ہے۔ ایبسولوٹلی احادیث کو درس کے طور پر کرنا میں اسے معیوب سمجھتا ہوں۔ قرآن کے ذیل میں اسے ڈسکس کیا جائے، اور جہاں کوئی معاملات ہیں وہ آپ کریں، تو ہم الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ہمارے سے زیادہ تو حدیث کسی نے بیان نہیں کی ہے۔ فواد عبد الباقی نے نمبرنگ کی ہے، مسلم شریف انہوں نے وہی رکھی ہے۔ انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو ایک حدیث مختلف راویوں سے روایت ہوئی ہے نا، اس کے لیے جو اوپر مین نمبر ہے وہ 1 رکھا ہے، اور اس کو پھر بٹوں والی نمبرنگ میں لے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ 3033 احادیث مسلم شریف میں بنتی ہیں، لیکن وہ ایک نمبر کے اوپر کئی احادیث آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ کنٹینیوس نمبرنگ نہیں ہے جس طرح بخاری کی ہے، لیکن دارالسلام والوں نے مسلم کی بھی کنٹینیوس نمبرنگ کر دی ہوئی ہے،
اور ہماری ویب سائٹ پہ وہ رکھی ہوئی ہے. ہم بھی کنٹینیوس نمبرنگ بتاتے ہیں. اسلام 316 میں بھی میں نے کنٹینیوس نمبرنگ اسی وقت ڈلوا لی تھی تاکہ کنفیوز نہ ہو. اور وہ نمبرنگ انہوں نے ایسے کی ہے کہ بخاری میں بھی 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 ہیں. چونکہ یہ صحیحین تھی تو دونوں کے نمبر برابر بنتے ہیں, اس حساب سے انہوں نے نمبروں کو ایڈجسٹ کیا. تو فواد عبد الباقی نے مثلا پہلی جو حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے, یہ حدیث امام مسلم پہلی حدیث لے کے آئے ہیں. یہ مولا علی سے بھی ہے, مغیرہ بن شعبہ سے بھی ہے, انس بن مالک سے بھی ہے, ابو ہریرہ سے بھی ہے, جابر بن عبداللہ سے بھی ہے, انس بن مالک سے بھی ہے. لیکن وہ ساروں کے لیے ایک ہی نمبر انہوں نے دیا ہے تاکہ ایک جگہ ساری سند جمع ہو. بس یہ کیا, باقی حدیث کی کتاب تو وہی ہے, انہوں نے کوئی حدیث سے کم نہیں کر دی ہیں. تکرار کو انہوں نے ختم کیا, اس وجہ سے وہ 7563 احادیث کے نمبر کم ہو کے 3033 رہ جاتے ہیں. نمبر کم ہوئے ہیں, حدیثیں اتنی ہیں, ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ حدیث آ جاتی ہیں. جس طرح میں نے کربلا کا ریسرچ پیپر لکھا ہے 72 کی نسبت میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا, ورنہ حدیثیں تو میں نے بھی 200 اس میں ڈالی ہیں. مثلا میرا جو ریسرچ پیپر ہے کربلا والا, اس میں جو 33 نمبر میں نے جو اس کو بلٹ دیا ہے, نمبر اس کا 33 ہے, لیکن اس میں 8 حدیث 33 کے اوپر ہے. غدیر خم کے 8 ترک میں نے ایک جگہ جمع کیے ہیں, تو بجائے میں نے انہیں 33 34 35 36 37 38 آگے چلاتا, میں نے 33 پہ وہ 8 ترک جمع کر دیے ہیں. اس طرح مختلف نمبروں کے اوپر ایک سے زیادہ ترک, یعنی شروع میں خلفائے راشدین کون سے ہیں, اس میں جتنی احادیث تھیں, سنن نسائی کی تھی, ترمذی ابو داؤد کی, مسند احمد کی, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, مسند ابی داؤد طیالسی میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, یہ جو 5-6 اسناد تھی ان کو میں نے ایک ہی نمبر دیا تاکہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائے. یہی فواد عبد الباقی نے بھی کیا. باقی انشاءاللہ جب یہ قرآن کی تفسیر مکمل ہوگی تو پھر اگر اللہ نے موقع دیا, زندگی نے وفا کی, تو پھر انشاءاللہ بخاری مسلم یا مشکات ضرور شروع کروں گا انشاءاللہ. نیکسٹ جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, کیا سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی حرام ہے بیکاز انٹرسٹ کا لکھنا پڑھنا انکلوڈیڈ ہے اس ڈگری میں؟ نہیں, کوئی حرام نہیں ہے. انٹرسٹ کا لکھنا پڑھنا جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتا جو حدیث میں نبی الاسلام نے ممانعت کی ہے مسلم شریف کی, کہ سود لکھنے والا لکھوانے والا وہ ہے جو اس طرح کی ڈیلنگ کرواتا ہے. نالج کے طور پہ تو آپ نے سیکھنا ہے, اس کو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ سودی بینکاری میں اور غیر سودی بینکاری میں, منی اگینسٹ منی اور منی اگینسٹ گڈس میں کیا فرق ہے. تو علم حاصل کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں. علم تو ہم نے قرآن کی روح سے شرکیہ چیزوں کا علم نہیں ہم نے حاصل کیا. قرآن نے شرکیہ باتیں نہیں کیا ایکسپوز کی ہیں, شیطان کو ایکسپوز نہیں کیا قرآن کے اندر. تو شیطان کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا ہے, یہود و نصارہ کے جو غلط نظریات ہیں ان کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی شرک کا علم حاصل کر رہے ہیں, شرک کی جانچ کر رہے ہیں. البتہ اسے ایگزیکیوٹ کریں گے پھر غلط ہوگا. آپ اس علم کو حاصل کر کے آپ انٹرسٹ دینے دلانے والے جو بینک ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کے انہیں سپورٹ کریں, تو پھر یعنی انٹرسٹ کے لیے سپورٹ کریں. ہاں, آپ جا کے ان کے انٹرسٹ کا باقی چیزوں کا آڈٹ کرتے ہیں ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈائریکٹلی اس کام کے اندر انوالو نہیں ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کے بارے میں امام البانی کا موقف بتا دیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ شیخ البانی کا کیا موقف ہے, ہم تو آپ کو اپنا موقف بتا سکتے ہیں. مسئلہ 98 میرا ریکارڈڈ ہے ایمان والدین مصطفیٰ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حوالے سے جو احادیث ایمبیگوس ہیں ان کے میں نے جوابات دیے ہیں, اور قرآن کے مقدمے سے میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ نبی کو مبعوث نہ کرتے. اللہ نے اپنے اوپر خود یہ لازم کیا ہے. اور پھر سورہ یاسین میں آیا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون, نبی ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. تو قرآن خود مان رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو آباء و اجداد تھے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آئے نا جی آلموسٹ 3500 سال پہلے, اس کے بعد تو کوئی نبی وہاں پہ نہیں آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بس ان کے بیٹے تھے, اور پھر وہ معاملہ تو اس طریقے سے نہیں آگے چلا. تو اس لیے جو مکے کے رہنے والے لوگ تھے ان میں بعض فطرت کے اوپر بھی تھے اور بعض شرک کے اندر بھی مبتلا تھے. دونوں طرح کے لوگ موجود تھے. بہرحال اللہ کا کانسیپٹ تو تھا, جبھی تو نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہے, تو ان کے پاس تو پراپرلی نبی کی دعوت تو نہیں پہنچی. وہ تو حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے, اور والدہ بھی 6 سال کی عمر میں چل بسی. تو ہم تو انہیں اہل ایمان میں شمار کرتے ہیں جی. لیکن سلف میں اس حوالے سے اختلاف آیا جاتا ہے. امام حنیفہ نبی علیہ السلام کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے, اور اس طریقے سے ملا علی قاری نے بھی نقل کیا امام حنیفہ کے حوالے سے. بلکہ ملا علی قاری نے تو پوری کتاب لکھی ہے
نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر ثابت کرنے کے لیے. یہی تو میں نے بریلویوں کو پکی دی تھی کہ آؤ ہاں اہل حدیثوں کو تو تم گالی گلوچ کرتے ہو تو ذرا اپنے ابے کی بھی خبر لو. تو اس دن سے ان کی زبانیں بند ہوئی ہیں. تو آپ وہ ذرا میری ویڈیو دیکھ لیں. اس کے بعد بجائے یہ کہ ملا علی قاری پہ لانتے بھیجتے, میرے پہ لانتے بھیجنا شروع ہو گئے اور میرے نام اعمال میں نیکیوں کا انہوں نے اضافہ کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ. گالی گلوچ کرنے سے, لانتے بھیجنے سے, برے نام رکھنے سے آپ لوگ گھبراتے ہوں گے. میں تو ٹس سے مس نہیں ہوتا, میں تو اور شیر کی طرح آ کے مقابلہ کروں گا, یہ بے فکر رہیں. مجھے اگر آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے تو بس میرے مقابلے پہ بات کرنا چھوڑ دیں. جو بات کرے گا میرے پہ جھوٹے الزامات لگائے گا تو میں تو بالکل ڈسکریج نہیں ہوتا, میں تو چارج ہو جاتا ہوں اور میں پھر پہنچا کے آتا ہوں. آپ دیکھیں جب کسی نے کوئی ہار ڈالا ہے پھر اس نے اپنی خیر منائی ہے, اپنے فرقے کی منجی ٹھکوا دیتی ہے انہیں. تو میں تو لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ڈسکریج ہو جائیں. تو لوگ تو ایک کلپ کسی کے بارے میں آ جائے, کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے, کوئی اشتہار لگ جائے, خبر نکلے, بیچارے ڈرے ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ بھی سہمے ہوتے ہیں, بیوی بچے بھی سہمے ہوتے ہیں, گھر سے باہر نکلنا کیا ہوگا. نہ ادھر کوئی اس طرح کی ایکسپیکٹ نہ کرے. جو جتنا آئے گا تو وہ اپنی خیر منائے پھر انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تمہارے سارے بابے تشاہ ہی کوئی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی علی بھائی بات ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ علی بھائی, اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.